دیکھیں، نیٹ فلکس پر رات کو ایک رومانٹک ڈرامہ دیکھتے ہوئے کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ خوبصورت منظر، یہ دلکش باتیں اور یہ پرفیکٹ لو سٹوری یہ آپ کے دماغ کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ ہم سب اسے صرف انٹرٹینمنٹ سمجھ کر دیکھتے ہیں، لیکن جانے انجانے میں یہ ڈرامے، یہ سیریز، یہ ہماری سوچ، ہماری امیدوں اور ہماری حقیقی تعلقات کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں نیٹ فلکس کی رومانٹک سیریز کی اس حقیقت پر جس سے ہم اکثر آنکھیں چرا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، نیٹ فلکس آپ کو ایک ایسی دنیا دکھاتا ہے جو وجود ہی نہیں رکھتی، جو ریئلٹی ہے ہی نہیں۔ ان سیریز میں محبت کو صرف فیلنگز، رومانس اور ڈرامائی مناظر تک محدود دکھایا جاتا ہے۔ کوئی حقیقی ذمہ داری نہیں ہوتی، کوئی معاشی جدوجہد نہیں ہوتی اور نہ ہی ایک دوسرے کے لیے کوئی قربانی ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم یہ سب دیکھتے ہیں تو لاشعوری طور پر ہم اپنے حقیقی شریک حیات، اپنی میاں یا اپنی بیوی یا پھر اپنے ہونے والے پارٹنر کا موازنہ ان سکرین کے کریکٹر سے کرنے لگتے ہیں۔ تو سن لیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحم پیدا کر دیا۔ اسلام جس محبت کی بات کرتا ہے اس کی بنیاد سکون، رحم اور احترام پر ہے، لیکن نیٹ فلکس جس محبت کی عکاسی کرتا ہے وہ فیلنگز اور عارضی کشش پر ہوتی ہے، اور جب حقیقی زندگی میں وہ فینٹسی نہیں ملتی تو لوگ اپنے سچے رشتے سے بدظن ہونے لگتے ہیں۔ یہ ریالٹی ہے۔ دوسری اور سب سے خطرناک حقیقت، ان سیریز میں بغیر نکاح کے تعلقات، حد سے زیادہ نزدیکی، خیانت اور بے حیائی کو اتنے خوبصورت پیکج میں پیش کیا جاتا ہے کہ انسان کا دل آہستہ آہستہ ان گناہوں کے لیے نرم ہونے لگتا ہے۔ جس چیز کو اسلام نے حرام اور حدود کے خلاف قرار دیا ہے، میڈیا، نیٹ فلکس، یوٹیوب اسے سچی محبت اور آزادی کا نام دے کر دکھاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ جب ہم بار بار ان چیزوں کو سکرین پر دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن انہیں نارمل سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی شیطان کا سب سے بڑا جال ہے کہ وہ برائی کو پہلی نظر میں خوبصورت بناتا ہے اور دوسری میں پھر وہ عادت بنا دیتا ہے۔ تیسری بات، ہمارا وقت اور دل کی پاکیزگی۔ ان سیریز کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ انسان کے دل سے حیا اور خشوع ختم کر دیتے ہیں۔ جب آنکھیں اور کان مسلسل ایسی چیزیں محسوس کرتے ہیں جو اللہ کی رضا کے خلاف ہیں تو نماز میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں سکون نہیں ملتا اور اندرونی بے چینی بڑھنے لگتی ہے۔ ہم گھنٹوں ان ڈراموں میں ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت یا خوبصورت تعلق کی کوئی اہمیت نہیں؟ ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام محبت کا مخالف نہیں ہے، بلکہ اسلام محبت کو تحفظ دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ سچی محبت وہ ہے جو نکاح کے پاکیزہ بندھن میں ہو، جہاں ایک دوسرے کی عزت ہو، ایک دوسرے کی حامیاں برداشت کرنے کا ظرف ہو اور ایک دوسرے کو جنت کی طرف لے جانے کی فکر ہو۔ فینٹسی اور حقیقت میں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ تو اگلی بار جب آپ کوئی سیریز آن کریں تو خود سے ایک سوال ضرور پوچھ لیجئے گا کہ کیا یہ منظر میرے دل کو پاک کر رہا ہے یا اسے رب کی یاد سے دور کر رہا ہے؟ اپنے دل اور اپنی سوچ کی حفاظت کیجئے، کیونکہ جس دل میں حیا اور پاکیزگی ہوتی ہے اللہ اسے حقیقی سکون سے نوازتا ہے۔